سامنے چھانٹ کر پیش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ مستند روایتیں ہیں۔ لوگوں نے حدیثوں میں جو گڑھا تھا یا باتوں کو داخل کیا تھا اس کو اللہ کے بندوں نے الگ کر دیا۔ محدثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت فرمائی اور لوگوں کے سامنے صحیح حدیث کو پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر مسلمان اصل اسلام کو پہچانے، وہ اسلام جو اترا تھا، وہ اسلام جو مکہ اور مدینہ میں تھا، وہ اسلام جس پر عمل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اسلام جس پر صحابہ نے عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، وہ اسلام آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اصل اسلام کو پہچان کر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور جو چیزیں داخل کر دی گئی ہیں اس کو اسلام سے ہم دور کریں اور اس کو اسلام نہ سمجھیں۔ میڈیا جو آج دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو صحابہ کا منہج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے۔ برادران اسلام، صنف نازک عورت جس کے مختلف روپ ہوتے ہیں، عورت ماں بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، مختلف اس کے رشتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کو عزت کی نگاہ سے، عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت کے مشہور واقعات میں، سیرت میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ بعض قبائل عرب کے اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، عیب جانتے تھے، اسی لیے زندہ درگور کر دیا گیا جس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو زندہ کرے گا اور ان سے پوچھے گا جن کو دفن کر دیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے اس کو مار دیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں اس کو جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، گھر میں بیٹی پیدا ہو تو چہروں پر فرق آ جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورہ نحل کی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان میں سے کسی انسان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی، گھر میں جو بیٹی پیدا ہو، بتایا جاتا تھا کہ سنو بھائی آپ کو بیٹی ہوئی ہے، کیا حالت ہوتی تھی اس کی؟ ظل وجهه مسودا، چہرہ ہی بدل جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، چہرے پر فرق آ جاتا تھا بیٹی کی پیدائش سن کر۔ اور آگے فرمایا اللہ نے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنی قوم سے اپنے چہرے کو چھپاتا تھا کیونکہ اس کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان تھا، اسلام سے پہلے کی عادت ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ سمجھتا تھا مجھے بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس بری خبر کو لے کر کیا چہرہ لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں، اپنے آپ کو اپنی قوم سے چھپانا تھا، چہرے کو چھپانا۔ اللہ نے آگے فرمایا یا زمین میں اپنے چہرے کو دھسا دینا، اس کو زمین میں اپنے چہرے کو گھسا دینا، اس کو اچھا نظر آتا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے بیٹی کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خاک آلود ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں میں، کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ سورہ نحل کیا الا ساء ما يحكم، اللہ نے کہا کتنا برا ان لوگوں کا فیصلہ تھا، کیسی بری سوچ تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کی کنڈیشن ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیں، عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، عورت کو کوئی مقام ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ بعض قبائل کے بارے میں ہے کہ جو بیٹی کی پیدائش کو عام سمجھ کر زندہ درگور کرتے تھے، سارے عرب نہیں،
بلکہ بعض قبائل. اور جہاں تک نکاح کا معاملہ ہوتا کوئی ان کا دستور نہیں تھا, کوئی ان کے پاس طریقہ نظام نہیں تھا شادی بیاہ کا, بلکہ جو چاہتا تھا عورت کو استعمال کر لیتا تھا, جیسے چاہے اس کو استعمال کر لیتا تھا. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا, جیسا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث میں اس بات کو بیان کیا, زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کی نکاح ہیں, مختلف قسم کی شادیاں, جس کا کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا ان کے پاس. ایک عورت کے پاس کئی مرد آتے اور اپنی خواہش کو اس سے پوری کرتے, کیونکہ اس کو استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کا یہ دور تھا کہ اس کو استعمال کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا. پھر جب بچہ پیدا ہو تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس جو جو مرد آئے تھے ان سب کو وہ بلاتے تھے, اور جس مرد کی طرف وہ اشارہ کر دے اور کہے کہ چلو تم اس بچے کو سنبھالو, وہ اس بچے کا باپ سمجھا جاتا تھا. کوئی نظام ہے, عجیب عورت کی حالت تھی, کوئی اس کا مقام اور مرتبہ نہیں تھا. تاریخ پڑھ کر دیکھیں, اسلام سے پہلے جتنے قومیں ہیں, صرف عرب نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو قومیں ہیں, اس کے علاوہ بھی جو اقوام دنیا میں آئے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی چیز, جیسے یورپ کے بارے میں پڑھنے میں آتا ہے, وہ بھی عورت کو یہ سمجھتے تھے کہ استعمال کی چیز ہے, بس اس کا کوئی مقام نہیں. گھر کے کونے میں اس کو رکھ دیا جاتا, کھانا پینا اس کو دے دیا جاتا, جب چاہے اس کو یوز کیا جاتا, جب چاہے اس کو پھینک دیا جاتا, اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا. یہ صرف نہ عربوں زمانے جاہلیت ہے بلکہ دیگر یورپ کے اقوام میں بھی, پرانے قوموں میں بھی آپ دیکھیں جتنی قومیں دنیا میں گزری ہیں ان سب کا یہی حال تھا. برادران اسلام, اگر عورت کا مقام کسی نے بتایا, عورت کو اگر کسی نے عزت دی, اس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا, تو وہ صرف ایک اللہ کا دین ہے سچا, اسلام, اسلام, اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب, جتنے مذاہب باطل لوگوں نے جو دین اپنی طرف سے بنا لیے ہیں, ان سب کی اسٹڈی کر کے دیکھیے عورت کا اس میں کیا ہوگا. کسی دین میں آپ کو نظر آ جائے اگر شوہر مر جائے جس میں عورت کا کوئی قصور نہیں, عورت نے مارا ہے, نہیں, اللہ نے اس کو موت دے دی ہے, شوہر کو زندگی بھر بیوہ بن کر زندگی گزار, چاہے وہ جوان ہو, چاہے اس کے خواہشات ہو یا وہ بوڑھی ہو چکی ہو, اس کو ایک مرد کی ضرورت ہو, ایک گھر کی ضرورت ہو یا نہ ہو, بیوہ بن کر زندگی گزار. بلکہ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں, شوہر بن جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے. اگر عورت کو عزت دی ہے, میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ پہلا نقطہ ہے اس موضوع کو, کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان, اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اس عورت پر, ہماری ماں اور بہنوں پر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین اتارا جس نے عورت کے مقام کو بتایا, بیان کیا, جس نے عورت کی منزلت کو, عورت کے اونچے مرتبے کو بیان کیا, عورت کو عزت دی, تکریم دی, اس کے حقوق کو بیان کیا. ہر جگہ قرآن میں آیتیں بے شمار پڑھی گئی ہیں, نبی علیہ السلام کی حدیث کے سلسلے میں کیسے عورت کے مقام کو اونچا بیان کیا. نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث جس میں ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا, بخاری کی حدیث, من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اچھا برتاؤ, سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں, میرے رشتہ داروں میں, لوگوں میں کون وہ ہے جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں, اچھا سلوک کروں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت, ماں, جو کہ عورت ہے, مرد ماں نہیں ہوتی,